گویا خدا نے بہانے بنائے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی رحمت اپنے بندوں تک پہنچائے۔ خدا جو جمعرات کے دن ہے وہی ہفتے کے دن ہے، وہی خدا جمعے کے دن ہے، خدا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو خدا متعال نے کیوں جمعے کو یا جمعے کی شب کو رحمت قرار دیا؟ رحمت تو پہلے بھی تھی، رحمت بعد میں بھی ہے، تو اس کو خاص کر مغفرت کی شب کیوں قرار دیا؟ یہ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو خدا متعال کی رحمت و مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے کسی خاص موقع کا انتظار کرتا ہو، وہ بھی ایسا نہ ہو کہ اس سعادت سے محروم رہ جائے، اس سعادت کو حاصل کر جائے۔ تو جو انسان مثال کے طور پر جمعرات کے دن صدقہ کرے گا، بدھ کے دن صدقہ کرے گا، صدقہ وہی خدا قبول کرے گا، لیکن ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ شب جمعہ اور جمعے کا صدقہ 1000 گنا زیادہ ثواب دے گا، 1000 گنا زیادہ ثواب دے گا۔ اسی طرح مغفرت کا معاملہ ہے، اسی طرح عبادتوں کا معاملہ ہے۔ یہاں پہ میں ایک خاص ایک پوائنٹ معمولاً عرض کیا کرتا ہوں شب جمعہ کی مناسبت سے، وہ آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو یہ موقع مل جاتا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ وہ مثلا جمعے کے لیے، شب جمعہ کے لیے کوئی خاص پروگرام بنائے ہوئے ہو، مثلا ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھے گا، ہر جمعے کی صبح مثلا دعائے ندبہ پڑھے گا۔ بعض لوگ ریگولر ہوتے ہیں اس میں، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا فرض کریں کہ ایک آدمی ریگولر ہے یا نہیں، ریگولر نہیں بھی ہے، شب جمعہ آ گئی ہے، نہیں پڑھ پایا دعائے کمیل، کیا کرے؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے سامنے اگر صرف اتنا کہہ دیں، اتنا کر دیں، پوری پڑھ سکیں پوری پڑھ لیں، کوئی وجہ ہے نہیں پڑھ پا رہا ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم اتنا کر لو، دعائے کمیل کا ایک پیراگراف نکالو جس کا دل پہ اثر ہوتا ہو، خاموشی سے بیٹھ جاؤ کہیں پہ، وہی اپنے آپ اور خدا کے درمیان ذکر کر لو۔ مثلا وہی جو آخری جملے ہیں، یا غیاث المستغیثین کے بعد سے مثال کے طور پر ارحم من رأس مالہ الرجاء وسلاحہ البکا، کوئی 2-4 جملے ہی صحیح، کیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ایک بڑا عجیب فائدہ ہوتا ہے جو ایک واقعے میں کسی آیت اللہ کے بیان کرتے ہیں، وہ میں برسبیل تذکرہ واقعہ بھی عرض کرتا چلوں اور نماز کے حوالے سے عرائض پیش کیے ہیں اس کے بھی عرض کرتا چلوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ نام تاریخ جو واقعہ ہے جن آیت اللہ کا، ان کا نام موجود ہے، میرے ذہن سے اس وقت نام نکل گیا ہے۔ وہ بہت حساس تھے، لوگوں کو نماز کے بارے میں بہت زیادہ حساسیت سے کہتے تھے کہ بھئی توجہ سے پڑھا کرو، وضو کرتے ہو طریقے سے وضو کیا کرو، اور اس کے اعمال ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، تو اگر کوئی ان کے سامنے تیز تیز پڑھتا تھا تو اسے ڈانٹتے تھے، تم اس طرح سے کیوں کر رہے ہو، نماز کے لیے اچھا نہیں ہے، نماز سکون سے پڑھا کرتے۔ تو سب کو پتا تھا کہ اگر کوئی تیز پڑھے گا نا ان کے سامنے تو یہ ڈانٹیں گے۔ اب ایک دفعہ یہ کہیں وضو کرنے آئے مسجد میں، یہ جتنی دیر میں وضو کرتے، ایک بندہ آیا، اس نے وضو کیا، تیزی سے نماز پڑھی اور بھاگ گئی۔ اچھا وہ اور زیادہ تیزی سے پڑھ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ وضو کر کے اندر آئے میں باہر جا چکا ہوں، چونکہ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو یہ روکیں گے اور مجھے ڈانٹیں گے پھر۔ تو وہ بہت تیزی کر کے باہر بھاگ رہا تھا، انہوں نے دیکھ ہی لیا، اسے روک لیا، کہا ادھر آؤ۔ وہ آیا، کہا یہ تم نے کیا کیا ابھی، یہ جو تم نے تیزی سے کیا، رکوع ایک دم، یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگا کچھ نہیں کیا۔ تو کہنے لگا کہ تم نے جو کچھ کام کیا یہ کیا تھا پھر؟ کہنے لگا کچھ نہیں تھا۔ کہنے کچھ نہیں کیسے، کیا مطلب؟ تم رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، آخر یہ نماز تھی تمہاری؟ کہنے لگا نہیں، یہ نماز بھی نہیں تھی۔ اب اس نے جان بچانے کے لیے لگا جیسے جان بچانے کے کہہ رہا بھائی چلو ٹھیک ہے، یہ کہوں گا کہ نماز ہے تو بعد میں داستان شروع ہوگی نا، بولو نماز ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نماز نہیں تھی تو یہ کیا تھا پھر؟ کہنے کا کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا بہت عجیب، یہ آیت اللہ کافی دنوں تک وہ جملہ اپنے اندر دہراتے رہے۔ کہنے لگا کہ یہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے،
یہ میں صرف اللہ کو یہ بتانے آیا تھا کہ میں اچھی نماز نہیں پڑھتا، لیکن میں تیرا باغی نہیں ہوں، باغی نہیں ہوں، میں تیرے خلاف نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے میں اچھا نمازی بھی نہیں ہوں، لیکن میں دشمن بھی نہیں ہوں، نافرمانی کی میں نے، تیرا دشمن نہیں ہوں۔ ان کے دل کو لگی یہ بات کہ بعض اوقات انسان ٹھیک ہے اچھی عبادت نہیں کرتا، لیکن طبیعت میں خدا کا باغی بھی نہیں ہوتا ہے، دشمن بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر شب جمعہ دعا پڑھنی چاہیے، دعائے کمیل پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھ پایا کسی بھی وجہ سے، آپ چند جملے پڑھ کر خدا سے کہہ دو خدا ٹھیک ہے دعائے کمیل پوری نہیں پڑھی ہے، لیکن دعائے کمیل سے ایسا نہیں ہے میرا رشتہ نہیں ہے، نہیں دعائے کمیل سے میرا رشتہ ہے۔ چند جملے پڑھ کے ثابت کر دو میرا دعائے کمیل سے رشتہ ہے، میں شب جمعہ کا غافل بندہ نہیں ہوں، شب جمعہ کا احترام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جو شب جمعہ میں کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کیا میں نے، لیکن کچھ کرتا ہوں۔ بس یہ جملہ ہے نا یہ آپ اپنے پاس سنبھال لیں، شب جمعہ کچھ کرنا جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا اب میں ایک دو چیزیں لسٹ کر دیتا ہوں۔ مثلا مستحب ہے کہ انسان شب جمعہ ہو نماز عشاء کے اندر حمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے۔ شب جمعہ مستحب ہے کہ انسان اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھے، ان کے لیے کوئی ثواب بھیجے، آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور عرض کر دوں، کتنا ہی انسان مشغول ہو، 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ مشکل کام ہے؟ نہیں کوئی مشکل کام نہیں، وہ کیوں نہیں کرتا؟ چلو کوئی کہے بھائی مجھے دعائے کمیل میں آدھا گھنٹہ لگے گا، میں پوری دعائے کمیل نہیں پڑھ سکتا، 2 منٹ کی پڑھ سکتے ہو، 2 منٹ کی پڑھو، کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی آج تم نے 2 منٹ کی پڑھ لی، اگلے ہفتے 2 منٹ کی پڑھ لی، اس سے اگلے ہفتے 1-2 منٹ کی پڑھ لی، فرض کر لو ایک موقع آئے گا کہ اب کسی مشکل میں پھنسو گے، اس دن دعائے کمیل پوری پڑھ لینا، اللہ سے تعلق تو بنا ہوا ہوگا نا۔ جس دن دل بھر رہا ہو کہ نہیں یار آج مجھے خدا سے کچھ کہنا ہے، میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے، پڑھ لو پوری پڑھ لو۔ کوئی مرحوم ہو جس کو آپ ثواب کا فائدہ پہنچانا چاہتے ہو، شب جمعہ ہے اس دن پوری پڑھ لینا۔ یہ دعائیں ظاہر ہے کہ معجزہ ہیں، یہ نہیں معلوم کون کون سی، یعنی میں بس چند جملے اگر آخر میں عرض کروں اس سلسلے میں، ہماری زندگی کی پتہ نہیں کون کون سی بلائیں انہی دعاؤں سے ختم ہوتی ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ آپ کا اور میرا جسم سالم ہے الحمدللہ رب العالمین، چاروں ہاتھ پاؤں سے مثلا چل رہے ہیں، نہیں تو کم از کم عقل سالم ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کوئی میرا ایکسیڈنٹ ہوتا جس میں میری کوئی ہڈی ٹوٹتی، پھر اس کے جڑنے کے لیے میں دعا کرتا۔ بندے خدا نہیں معلوم کسی ایک دعا کے پیچھے خدا نے 5 ایکسیڈنٹ تمہارے روکے ہوں، اس کو بلا میں پڑھنے ہی نہیں دو، اس کو بچا لو کسی طریقے سے۔ تو جو مشکل ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں نا، وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو مشکلات آئی ہیں، جن کو خدا نے پہلے ہی روک لیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ خدا کی طرف سے بڑی نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ اور مثلا میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کوئی فاتحہ پڑھنے مرحومین کے لیے، کوئی دعائے کمیل کچھ پڑھ لیں آپ اس میں سے، اور کیا کریں، کوئی ایک سید الشہداء کی زیارت پڑھ لو، سید الشہداء کی کوئی زیارت پڑھ لو۔ اگر آپ روزانہ صبح کو پڑھتے ہیں وہ بھی کافی ہے، اگر روزانہ صبح نہیں پڑھتے شب جمعہ پڑھ لیں، صبح جمعہ پڑھ لیں، کوئی ایک زیارت پڑھ لیں۔ اچھا زیارت میں بھی وہی معاملہ ہے، کوئی مجھ سے کہے میں مولانا میں نہیں کر پاتا، پوری زیارت نہیں پڑھ پاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سید الشہداء کا دروازہ بہت کھلا ہوا دروازہ ہے، ہر ایک کے لیے جگہ ہے۔ عجیب ہے ہمارے پاس، بہت عجیب ہے ہمارے پاس روایت ہے، کچھ نہیں کر سکتے نا، آسمان کے نیچے جا کر کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام کر لو، کچھ نہیں کر سکتے۔ پانی پی رہے ہو، روایت میں جملہ لکھا ہے، پانی پی رہے ہو یہ جملہ بولو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ جب محشر ہوگا نا تو لوگ اہل بیت اطہار سے رابطہ جوڑنے کے لیے پوری زندگی کو دیکھیں گے، کوئی ایک پوائنٹ نکلا ہے ان سے ہمارا رابطہ جڑ جائے۔ آپ کو اللہ نے ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان میں کوئی وقت نہیں لگنے والا ہے، لیکن آپ کی اور ہماری زندگی ان سے توسل کے نتیجے میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے۔ تو ضائع نہ ہونے دیں اس زندگی کے لمحات کو، تھوڑے تھوڑے وقت سے
کبھی پانی پینے کے بہانے، کبھی کسی اور چیز کے بہانے کچھ نہ کچھ ایک سلام کہتے رہیں، ایک دعا عرض کرتے رہیں، کہیں نہ کہیں خدا کے حضور۔ میں قرآن کریم کے حوالے سے آج عرض کروں گا چند جملات، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہ محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک اصطلاح ہے ہمارے پاس اسلام میں، بہت خوبصورت ایک اصطلاح ہے۔ ایک دفعہ ہم کسی کام کو انجام دیتے ہیں، چونکہ اگر نہیں انجام دیں گے کوڑے پڑیں گے، جہنم میں جانا پڑے گا۔ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، دنیا کی کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے گی۔ بہت عجیب روایتیں ہمارے پاس ہیں کہ اگر کوئی والدین کے ساتھ برا پیش آئے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر کوئی صلہ رحم نہ کرے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ نتائج بہت سنگین ہے۔ کسی کے دل کو پریشان کرے بغیر کسی سبب کے، تو ہمارے پاس اس طرح کا ایک جملہ موجود ہے کہ تم لوگ ڈرو اس سے کہ تمہارے مقابلے میں کوئی خدا سے کہے کہ خدایا میں تیرے اوپر چھوڑ رہا ہوں، کہا یہ ڈرو تم لوگ۔ مثلا کبھی ہوتا ہے نا، نعوذ باللہ تعالی کوئی مظلوم انسان تھا، کمزور انسان تھا، نہیں چلتا اس کا کوئی بس، ایک آدمی ہے طاقتور ہے۔ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلو یہ معاملے صرف فرعون اور نمرود کے نہیں ہیں، یہ ممکن ہے کہ 4 آدمیوں کا ایک گھرانہ ہو، اس کے اندر ایک فرعون بیٹھا ہو، ایک چھوٹا سا خاندان ہو، اس کے اندر ایک نمرود بیٹھا ہو، سب کو دبا کے رکھتا ہو، جو میں کہوں گا وہ ہوگا، طاقت بھی اسی کے پاس ہے، سب دبے ہوئے بیچارے۔ تو فرمایا روایتوں نے کہ تم کبھی ایسا مت کرو کہ کوئی کمزور تمہارے مقابلے میں کمزور پڑ جائے، تمہارے ظلم کے مقابلے میں کچھ نہ کر سکے، اور اللہ سے کیا کہے، اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں تیرے اوپر چھوڑتا ہوں۔ کہا پھر بہت برا وقت آئے گا، بہت برا وقت آنے والا۔ تو فرمایا یہ مت کرو۔ تو یہ ایک تو یہ پہلو ہو گیا کہ بھائی کسی کو اتنا پریشان نہیں کرو کہ وہ